دیکھ رہے ہیں کارڈیک کلینک. ہر جمعرات کو ہم لائیو یہ پروگرام پیش کرتے ہیں اور یہ دل کے مریضوں کے لیے پروگرام ہے. اگر آپ کارڈیک پیشنٹ ہیں تو آپ اس پروگرام میں کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں. اپنے دل کا عارضہ ہم سے ڈسکس کیجئے, ہم اس کا لائیو آن ایئر جواب لیں گے. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ہمارے لوگ ہیں جو اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے, یعنی تلی ہوئی چیزیں کھانا, اوور ایٹنگ کرنا, پراٹھے کھانا, اس طرح کی فاسٹ فوڈ استعمال کرنا, واک کا نہ کرنا, اور اس وجہ سے دل کے امراض میں ان کو لگ جاتے ہیں اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, انجائنا کی شکایت شروع ہو جاتی ہے, یا جو پہلے سے دل کے مریض ہیں ان میں ہارٹ فیلئر کی شکایت ہو جاتی ہے. اسی طرح شوگر کے مریضوں میں بھی اس طرح کے مسائل آتے ہیں. تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہے اور آپ کو چیسٹ پین ہوتی ہے اور گھٹن محسوس کرتے ہیں, یا درد آپ کے بازوؤں میں یا جبڑے میں جاتا ہے, اور آپ اس بارے میں مشورہ لینا چاہتے ہیں, تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہم سے یہ اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں. ناظرین, دل کی بیماریوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل اپنایا جائے. پہلے وقتوں میں دل کی بیماری کم ہوتی تھی اسی لیے کہ لوگ زیادہ چلتے پھرتے تھے, واک کیا کرتے تھے, اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ چلنا, اور اس سے بھی زیادہ بلکہ سارے کام سائیکل پہ کرنا یا خود پیدل چل کے کرنا, اور گاڑیوں کا استعمال نہیں تھا, تو بیماری کم تھی. اب بیماری بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بالکل کرسیوں پر بیٹھ گئے ہیں, گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے دل کے عارضوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اچھا ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں تاکہ دل کی بیماری سے بچ سکیں. ناظرین, ہم ہر تھرسڈے کو یہ پروگرام کرتے ہیں. میں اپنا ٹیلی فون نمبر شیئر کر دیتا ہوں. اگر آپ کال کر کے دل کی بیماری کے بارے میں مشورہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 051-945-0030, 051-945-0030. ناظرین, اب میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا اپنے گیسٹ کو. ہمارے گیسٹ پاکستان کے نامور کارڈیولوجسٹ ہیں. آپ میڈیکل کارڈک سینٹر چک شہزاد اسلام آباد میں چیف انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں. اس سے پہلے آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, راول روڈ, راولپنڈی میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں. آپ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی AFIC راولپنڈی کے کمانڈنٹ کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں. آپ پرسنل فزیشین ٹو پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہ چکے ہیں. آپ ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی, لال امتیاز ملٹری. السلام علیکم سر. جی وعلیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. سر, ہم دیکھتے ہیں کہ دل کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اس میں ہمارے بہت سے لوگ جو اس خطہ سب کانٹیننٹ کا جو حصہ ہے, انڈیا, پاکستان, نیپال, اس ایریا میں جتنے لوگ ہیں ان میں دل کی بیماریاں, بلڈ پریشر, شوگر, یہ سب بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور ہمارے مریضوں میں ان کی جو علاج کے ساتھ یعنی رزلٹ بھی مشکل ہے, یعنی ان کا علاج کرنا بھی مشکل ہے. تو آپ کا اس بارے میں سر کیا تجربہ ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں زیادہ ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی, آپ بات جیسے آپ پروگرام کے شروع میں کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ہمارے دنیا کے اس خطے میں وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے. یہ بیماری نارملی پہلے شروع میں یہ بیماری جو ہے 50-60 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں یہ زیادہ تر مڈل ایج یا 60 سال سے زیادہ لوگوں کو ہوتی تھی. لیکن اب جو ہے وہ کوئی عمر بھی اس سے امیون نہیں ہے. 20 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں, 40 سال کی عمر میں یہ ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں, اور نالیاں بند ہیں, اور ہم جیوگرافی ہیں جو پلاسٹکس کر رہے ہیں, اسٹینٹ ڈال رہے ہیں, سرجریز ہو رہی ہیں, ہارٹ ڈیمیج ہو رہے ہیں, ہارٹ فیل ہو رہے ہیں, اور ردمیا کا جو مسئلہ ہے وہ چلتا ہے. کسی کو پیس میکر ڈلتا ہے, کسی کو ICD ڈلتی ہے, کسی کی ایبلیشن ہوتی ہے. یہ چیزیں ہیں, اور یہ اس کا بچنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے, اور جس میں آپ کا کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا, اور آپ کو کوئی دوائی بھی نہیں کھانی پڑتی, بس صرف پرہیز کرنا پڑتا ہے. اور پرہیز بھی وہ ایسا کہ آپ نے خوراک میں پرہیز کرنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خوراک کو اپنی غذا کو دوائی کے طور پہ استعمال کریں گے تو آپ صحت مند رہیں گے, ورنہ اگر آپ نے خوراک اس حساب سے کھائی کہ آپ کو بیماریاں ہوں تو پھر بہت ساری دوائیاں آپ کو استعمال کرنی پڑیں گی. اس کا کوئی کسی جگہ پہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے, خوراک آپ کی جو ہے وہ صحت مند نہیں ہے, تو آپ کو شوگر بھی ہو جائے گی, آپ کو بلڈ پریشر بھی ہو جائے گا, آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو جائے گا, آپ کے گردے بھی فیل ہو جائیں گے. گردے کے کوئی بھی چیز لیں تو اس سے جو ایون جو خوراک غیر صحت مند ہے اس سے نہ صرف یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں, بلکہ مختلف قسم کے جو کینسر ہیں جسم کے,
وہ غیر صحت مند غذا کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ قدرتی غذا کھاتے ہیں جس میں سبزی اور فروٹ کا استعمال زیادہ ہے اور گوشت کا استعمال کم ہے، تیل کا استعمال کم ہے، تو اس میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں، بلکہ بیماریاں ہوتی نہیں ہیں۔ اگر بیماریاں ہوں بھی تو یہ جو قدرت نے ایسا علاج کا نظام اس غذا میں رکھا ہوا ہے، سبزی میں اور اس میں فروٹ میں، کہ آٹومیٹیکلی آپ کی بیماریاں جو ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اور باقی بیماریاں آپ کو ہوتی نہیں ہیں، آپ ویٹ گین نہیں کرتے۔ وزن ہمارا سب سے بڑا ایک ایشو ہے اور ہماری خوراک بڑا ایشو ہے۔ اور پھر ہم جو ایز اے قوم میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایکسرسائز، فزیکل ایکسرسائز یا کوئی ورزش نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ہم نے جہاں پہ ہمیں مجبوراً ورزش کرنی پڑتی تھی، جیسے چلنا پڑتا تھا پیدل یا سائیکل چلانی پڑتی تھی، وہاں پہ بھی موٹر سائیکل اور گاڑی نے صورتحال لے لی، اور ہم نے تھوڑا بھی فاصلہ اگر جانا ہو تو ہم بجائے یہ کہ اس کو پریفر کریں کہ ہم پیدل چلیں، ہم یا تو موٹر سائیکل اٹھا لیتے ہیں یا گاڑی اٹھا لیتے ہیں، اور وہ جو موقع وہ بھی گنوا دیتے ہیں جس سے آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے، آپ ورزش کر سکتے ہیں۔ اس میں ان چیزوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ ہماری جو خوراک ہے وہ زیادہ تر ڈیپ فرائیڈ چیزیں، تلی چیزیں ہماری ہر طرح کی ہوتی ہیں، چاہے صبح کے وقت ناشتے سے پراٹھے سے لیں اور دن کو بے شک آپ مرغ کڑھائی اور سری پائے اور اس طرح کی چیزیں، مغز وغیرہ جو آپ لیں اور چکنائی والی چیزیں لیں، تو شام تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور چکنائی پہ چکنائی اکٹھی ہوتی رہتی ہے، اور جسم میں وہ ایسی چکنائی چلی جاتی ہے کہ آپ کا خون کا جو فلو ہوتا ہے، آپ کا جو خون ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے اور وہ اس کا فلو بڑا سلو ہو جاتا ہے، اور وہ جب سلو ہوتا ہے تو اس میں کلاٹس بنتے ہیں، اور جس میں سے آپ کو سٹروک بھی ہو سکتا ہے، آنکھوں کے اندر کلاٹ جا کے نظر جا سکتی ہے، دل کے اندر ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، گردوں کے اندر جا کے گردے فیل ہو سکتے ہیں، بازوؤں کی اور ٹانگوں کی نالیوں میں وہ کلاٹ جا کے نالیوں کو بند کر کے آپ کو اسکیمیا کر دیتے ہیں، یا کئی دفعہ ایمپوٹیشن کرنی پڑتی ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ سادہ خوراک رکھیں، ورزش باقاعدگی سے کریں، اپنے وزن کے حساب، اپنے ہائٹ کے حساب سے، اپنی عمر کے حساب سے وزن کو 60، 70 اور 80 سے اوپر نہ جانے دیں۔ میکسیمم جو ہے اس سے اوپر جو ہے اگر جائے تو آپ کو جو ہے اس میں خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے، اور اس میں آپ اس کو کم کر کے شروع میں جو وزن آپ کم کر سکتے ہیں وہ بعد کی عمر میں اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اگر شروع میں اسے کنٹرول کر لیں تو ایسی بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ سر ایک کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر عباس بول رہا ہوں واقعین سے سر۔ جی عباس صاحب سوال کیجیے گا۔ سر کوشچن یہ ہے کہ سر مجھے اٹیک آیا تھا اور اس کے بعد سٹنٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد تقریباً 1 سال کے بعد پھر مجھے پین ہوا اور میری سی ٹی اینجیوگرافی ہوئی سر جناب۔ جی تو اس میں جو سی ٹی اینجیوگرافی میں 20 to 30% انہوں نے ڈیزیز بتائی اوریجن میں ایل اے ڈی میں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ 1 سال کے بعد جو ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ تو سر اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کا اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ جاری رکھے، ایڈوائس میں یہ آیا، اور اسٹنٹ پیٹنٹ ان آر سی اے۔ ٹھیک ہے۔ اب سر ایپو میں جو انجیکشن فریکشن ہے وہ 55% ہے، اور اس میں جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ مٹل واز ریگرجیٹیشن ہے سر، اور ٹی آر ود پیب 35 mm پلس سی وی پی سر۔ جی جی۔ اب سر کوشچن یہ ہے کہ لیٹتے ہوئے میرا سانس پھولتا ہے اور بعض بات سینے میں جو ہے نا وہ گھٹن بھی فیل ہوتی ہے سر۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو یہ سی ٹی اینجیو آپ نے کتنے عرصہ پہلے کرائی تھی؟ یہ تقریباً سر 5 ماہ پہلے کروائی ہے۔ 5 ماہ پہلے۔ 5-6 ماہ پہلے۔ آپ کی ایج کتنی، عمر کتنی ہے آپ کی؟ ایج میری سر 44 سال۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتا دیں اسٹینٹ پڑے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ اسٹنٹ پڑے ہوئے سر 1.5 سال ہو گیا سر۔ 1.5 سال ہو گئے۔ اس سے پہلے اٹیک آیا تھا سر، اٹیک کے بعد جو ہے نا۔ ٹھیک ہے، ابھی جو اب سانس آپ کو پھولتا ہے، آپ نے اس کے لیے کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرائے تھے؟ ہیموگلوبن آپ کی ٹھیک؟ سارے بلڈ ٹیسٹ سر ابھی کروائے ہیں تقریباً چند دن پہلے۔ یہ ٹیسٹ ٹھیک آئے تھے؟ بلڈ سی پی، ہیموگلوبن، سر ہیموگلوبن تقریباً 15 سے 16% ہے، 16 ہے۔ شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ جی شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر نہیں، شوگر نہیں ہے۔ سگریٹ تو نہیں پیتے؟ سگریٹ تو نہیں پیتے؟ نہیں، سموکر بھی نہیں ہوں سر میں۔ اور آپ کی ای ایف آپ نے 55% بتائی؟ ہاں جی، ای ایف 55 ہے سر۔ دوائیاں کون سی استعمال کر رہے ہیں؟
اور ابھی جو ہے یہ ایسے فیلنگ آتی ہے جیسے جو ہے نا گھٹن سی فیل ہوتی ہے, اور جو ہے حالانکہ چلتے ہوئے بھی یہ زیادہ تر ایموشنلی سر اس طرح ہوتا ہے میرے ساتھ, ایموشنل جب سٹریس چلنے پہ بھی آتی ہے یہ جب آپ واک کر رہے ہوتے ہیں؟ چلنے سے سر اتنی نہیں آتی جتنی کہ تھوڑا سا سوچتا ہوں نا تو اس وقت زیادہ جکڑن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور دوائیاں کون سی استعمال کریں؟ دوائیاں سر لو بلڈ پلس ہے, اور اس کے علاوہ کانکر 2.5 ہے, جی, رووسٹا 20 mg ہے, جی, اور یہ ایزی ڈے 25 ملی گرام والی ہے. ٹھیک ہے. بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے آپ کا؟ بلڈ پریشر بالکل ٹھیک رہتا ہے سر, بس سٹریس کے دوران تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے, ادروائز بالکل ٹھیک رہتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر ان کے سٹینٹ 1.5 سال پہلے پڑا, سی ٹی انجیو پہ ٹھیک تھا, ابھی کچھ گھٹن کا احساس اور تھوڑا سانس چڑھنا ہے, چلنے پہ اتنا نہیں ہے پر ویسے ان کو محسوس ہوتا ہے, اور دوائیاں یہ لو بلڈ پلس کانکر رووسٹا اور ایزی ڈے استعمال کر رہے ہیں. مائلڈ ٹو ماڈریٹ ایم آر ای 55% ان کی ایکو پہ آیا تھا. اس میں آئی تھنک ان میں زیادہ تر یہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ جن نالیوں میں تو سٹینٹ ڈل گیا تھا وہ ڈل گیا تھا, باقی نالیوں میں کتنی کوئی بلاکیج تھی کہ یا نہیں تھی بلاکیج. ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جس کا سٹینٹ ڈلا وہ تو نالی کھل گئی, اور باقی کچھ نالیوں میں اگر 30-40% یا 50% بلاکیج ہے تو کئی دفعہ جب آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو نالی جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور نیرو ہو جاتی ہے اور کریمپ میں چلی جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے کئی دفعہ آپ کو وقتی طور پہ گھبراہٹ یا ڈسکمفرٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے اگر وہ لمبی ہو جائے 2-3 منٹ سے اوپر تو پھر آپ اینجیسر زبان نیچے رکھ لیں یا کوئی ریلیکسنٹ لے لیں, جیسے کوئی بھی ریلیکس کرنے والی گولی ہے, مختلف قسم کی ٹیبلٹس ہیں وہ لے لیں تو اسے ریلیکس کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک ہمیں چاہیے ہوگا کہ ان کی جو پرانی اینجیوگرافی ہوئی تھی جس میں نے سٹینٹ ڈالا تھا, ہمیں پتہ چلے کہ ایکچولی ان کی کن کن نالیوں میں کتنی کتنی بیماری تھی. جس میں تو ٹائٹ بیماری تھی اس میں سٹینٹ ڈل گیا, جن میں تھوڑی بیماری تھی ہو سکتا ہے وہ تنگ کر رہی ہوں, تو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کوئی ساتھ میڈیسن جو ہے انہیں دینے کی ضرورت پڑی. انہوں نے, میرا نہیں خیال انہوں نے کسی نائٹریٹ کا ذکر کیا تھا کہ نائٹریٹ پہ نہیں ہے, تو میرے ان کو یہ مشورہ ہوگا کہ گولی جو ہے وہ آپ سسٹیک, نائٹرومنٹ یا کارڈنیٹ, یہ ایسی گولیاں 2.6 ملی گرام یہ وقتی طور پہ ایک صبح اور ایک شام ذرا شروع کر دیں اور اپنے کارڈیالوجسٹ کو دکھائیں. اور اگر میں چاہوں گا کہ میں ان کی پوری جو ہے وہ رپورٹ دیکھوں اینجیوگرافی کی, یا پھر میں ان کی سی ڈی دیکھوں جس میں مجھے پتہ چلے, لیکن یہ اگر اگلے پروگرام میں صرف رپورٹ پڑھ کے سنا دیں گے کس نالی میں کتنی کتنی بلاکیج ہے, تو ہو سکتا ہے بائی دیٹ ٹائم جو ہم آج دوائی انہیں تجویز کر رہے ہیں کہ یہ گولی صبح شام شروع کر دے, کارڈنیٹ, سسٹیک یا نائٹرومنٹ, ان تینوں میں سے ایک گولی آپ جو ہے وہ صبح یا شام شروع کر دیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہ جو سمٹمز ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ کی سی ٹی انجیو آئی تھی اور آپ کا سٹینٹ صحیح کام کر رہا ہے تو یہ تو بڑی اچھی خبر ہے کہ آپ کا سٹینٹ صحیح کام کر رہا ہے, لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ باقی نالیوں میں کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں. اگر ہے مسئلہ تو پھر یہ سسٹیک یا نائٹرومنٹ یا کارڈنیٹ جو آپ کو ایڈوائز کی ہے اس کو جاری رکھنا پڑے گا. آپ ہمارے ساتھ ای میل پہ بھی اپنی رپورٹ شیئر کر سکتے ہیں اگر فون نہ کر سکیں, cardiaclinic@k2.tv اس پہ ای میل کر دیجئے, ہم آپ کو نیکسٹ پروگرام میں بھی اس کا جواب لے لیں گے. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ بات کر رہا ہوں سر. جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر میں واقعی سے بات کر رہا ہوں, میں جاب کرتا ہوں اٹامک میں اور ساتھ میں ورچوئل میں ہوں سر. جی جی سوال کیجیے گا. سر آپ کو بتانا سر کوئی دینے کی نا یہ ایکو فائنل سے طریق میں آپ سے تاکہ ہوں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن. آپ کی آواز کی آپ شاید موبائل پہ بات کر رہے ہیں, کوالٹی ٹھیک نہیں, آرام سے بولیں, اونچا بولیں ذرا. ہاں جی سر, آواز میں تھوڑا لاؤڈ اسپیکر آن کیا ہے. جی جی سوال کیجیے. ہاں جی, ایکو فائنڈنگ سے سر, ایکو فائنڈنگ میں سیٹس سولیٹس, جی سیٹس سولیٹس, لیووکارڈیا, نارمل سسٹم اینڈ پلمونری وینس کلیکشن, اے وی اینڈ وی ایف, کانکورڈنس, نارمل ریلیٹڈ گریڈ آرٹری, نو پی ڈی اے پی ونڈو. یہ میں جو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس کے بارے میں تھوڑا لینا, یہ ہے کیا چیز سر؟ اس کا ریزلٹ پڑھ کے سنا دیں جو آخر میں لکھا ہوا. تمام اے ایس ٹی اسکینڈم ود آرٹی2 الٹیشن. ہاں جی, کون سی شنٹ؟ اے ایس ٹی سکنڈم, ایپسٹین انوملی اینڈ اے ایس ٹی. سر یہ کیا چیز ہے سر؟ جی ایپسٹین انوملی اینڈ اے ایس ٹی. جی یہ بائی پاس تو نہیں ہوگا سر؟ نہیں, آپ ایک دفعہ یہ رپورٹ جو اس کا ریزلٹ ہے نا وہ صحیح پڑھ کے سنائیں گے تو سمجھ آئے گی کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے.
تو جو رپورٹ کے آخری جو رزلٹ لکھا ہوا ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ آرام سے پڑھ کے سنا دیں. اچھا سر یہ سر یہ دل میں سوراخ تھا، اس کا آگے کیا ٹریٹمنٹ ہوگا انشاءاللہ سر؟ ایپسٹین انوملی بھی آپ کو؟ ہاں ایپسٹین 48 سر، یہ 48 mm اپیکل ڈسپلیسمنٹ آف ٹرائکسپڈ وال سبٹل اینڈ پوسٹیریئر لیفلٹ، یہ کیا چیز ہے سر؟ ٹھیک ہے. آپ کا دل میں سوراخ بھی ہے اور ایک ویل بھی آپ کا آگے بڑھا ہوا ہے، یعنی ایپسٹین انوملی بھی آپ کو ہے. ہاں جی سر، انہوں نے نا رپورٹوں میں سر فائنل یہ کیا ہوا ہے جی کہ ہارٹ سرجری ہوگی. ہارٹ سرجری ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی جی سر. آپ کی عمر کتنی ہے؟ یہی 29 سال تقریباً 29. 29 سال ہے. ٹھیک ہے. چلیں پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر ان واقعات سے کال کی، ان کو ایپسٹین انوملی ہے اور ساتھ میں اے ایس ٹی سیکنڈم بھی، جہاں تک سمجھ آئی ہے وہ لارج اے ایس ٹی سیکنڈم ہے، تو اس کی کیا ٹریٹمنٹ سر؟ اس میں نارملی دیکھیں ان کا سائز تو کافی بڑا ہے، اور اس میں سے کئی تھا جب سوراخ کا سائز بڑا ہو تو اس میں جو ہے وہ اس ڈیوائس یا اس اسٹینڈ کے ساتھ نہیں بند کر سکتے، اس کو پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ایپسٹین انوملی ہے اگر وہ زیادہ مارکڈ ہے تو پھر اس میں سرجری وغیرہ کا ذرا امکان ذرا کم ہوتا ہے. اگر ہوتا ہے تو ہائی رسک سرجری ہوتی ہے. وہ ایک دفعہ رپورٹ دے کے سرجن پھر اس کے اگر سیدھا سوراخ ہے اس کی تو سرجری بڑے آرام سے ہو جائے گی. پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہم ان کو لائیو آن ایئر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. کال شاید ڈراپ ہو گئی. سر ہم ابھی بریک پر جانے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے، تو اس میں یہی تھا کہ آپ نے کہا آپریشن کے ذریعے اس کا علاج. کیا اس کا علاج سر 100% اگر یہ آپریشن ہو جائے اور وہ ریپیئر کر دیں تو کیا پھر نارمل زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ اس میں اگر صرف سوراخ ہو پھر تو تقریباً نارمل زندگی ہوتی ہے، اور اگر ساتھ ریپیئر یا ویل ریپلیسمنٹ ہو تو پھر ذرا تھوڑا سا اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہارٹ کتنا کام کر رہا ہے، اس کا ایجیکشن فریکشن کتنا ہے، رائٹ سائڈڈ جو ہارٹ ہے وہ کیسے فنکشن کر رہا ہے، لیفٹ سائڈ کیسے کام کر رہا ہے، اس کے رزلٹ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم جو ایپسٹین انوملی کے بعد جو ہے وہ والی رزلٹس نہیں ملتے جو کہ صرف سوراخ بند کرنے میں ہو. تو اس لیے ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا واقعی ان کی ایپسٹین انوملی ہے کہ نہیں ہے. اگر انوملی نہیں ہے اور ویل اتنا زیادہ ڈسپلیس نہیں ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سوراخ والا آپریشن جو ہے وہ سیدھا سا آپریشن ہوگا، بہت سمپل سا، جس میں لیس دین 1% جو ہے وہ رسک ہوتا ہے، تو وہ انہیں آپریشن کروا لینا چاہیے سوراخ. لیکن ایک دفعہ دوبارہ ان کا ایکو ہونا چاہیے. ایسے اس طریقے سے ان کا ایکو ہو کے پتہ چلے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے، اور اگر صرف سوراخ بند کرنا ہے یا دونوں آپریشن کرنے ہیں، کیونکہ دونوں کے رزلٹس میں اور دونوں کے رسک میں کافی زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے سر، ایک اور کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور ٹیلی فون پہ بات کریں. کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں نے کہا 4 سال پہلے نا میرے ابو کے بائی پاس ہوا تھا. جی جی. تو ابھی نا ان کو نا وہ ٹیبلٹ تو کھا رہے ہیں مگر ان کو نا چلنے میں پاؤں میں درد ہوتا ہے، ٹانگوں میں اکثر درد ہوتا ہے، اور سانس میں جو ہے وہ پھولتا ہے، اور جس پاؤں سے نس نکالی ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. تو ایسے تو ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے، نیند کے لیے بھی وہ ٹیبلٹ کھا رہے ہیں. جی. تو بیٹل جو ہے وہ ڈیلی میں 2 ٹائم کھا رہے ہیں. جی. ان کا لاسٹ ٹائم چیک اپ کب ہوا تھا؟ انہوں نے چیک اپ تقریباً 6 منتھ ہو گئے. آپ کی سرجری آپریشن 4 سال پہلے ہوا تھا؟ نہیں 4 سال پہلے. 4 سال پہلے 2016 میں ہوا تھا. 2016 میں ہوا. کدھر سے ہوا تھا جی؟ وہ کراچی کارڈیو سے ہوا تھا. ٹھیک ہے. ان کی عمر کتنی ہے آپ کے والد صاحب کی؟ والد صاحب کی عمر ہے 60 ایئرز. اور کیا یہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں؟ نہیں بی پی ان کا لو رہتا ہے اور شوگر نہیں ہے. ٹھیک. اور ان کا دل کا جو الٹرا ساؤنڈ ایکو ہوا ہوگا اس میں ان کا دل کتنے % کام کرتا ہے؟ ان کا ایجیکشن فریکشن کتنا ہے؟ دل تو مطلب آپریشن کے دوران ان کو مشین تو نہیں لگی تھی. جی. کیا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس کے بعد آپریشن ہوا تھا؟
جی کیا ان کو ہارٹ اٹیک کے بعد آپریشن ہوا تھا؟ نہیں، جب آپریشن ہوا تھا تب وہ کیا تھا، پھر تو نہیں. ٹھیک ہے. کتنا جو ان کو چلنے کے بعد سانس پھولتا ہے؟ مطلب واک تو یہ اچھی خاصی کرتے ہیں، ٹھیک تو ہے. اگر کوئی کام بھی کریں پھر بھی مطلب واک کریں اس میں بھی ان کا سانس پھولتا ہے. اور ٹانگ میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے، پاؤں میں اور ٹانگ میں. جی وزن زیادہ تو 6.5 نہیں ہے؟ کلومیٹر وہ ڈیلی واک کرتے ہیں. جی وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں، وزن زیادہ نہیں ہے. اور دوائیاں کون سی استعمال کر رہے ہیں؟ وہ بیڈل کھا رہے ہیں جی اور گولی، اور دوسری کون سی کھا رہے ہیں؟ ایک بیڈل، ایک کارڈ، جی ایک کارڈ. ٹھیک ہے. کیا کوئی جو پیشاب آور دوائیاں ہوتی ہیں وہ بھی استعمال کریں؟ اسپائرومائڈ، کون سی لیسیکس، دوائی؟ کون سی دوائی؟ اسپائرومائڈ، لیسیکس، اس طرح کی بھی کوئی دوائی استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، کوئی بھی نہیں، صرف ایک نیند کی کھاتے ٹھیک. ہیں کیونکہ پاؤں ان کے پاؤں سوج بھی جاتے ہیں یا سوجتے نہیں ہیں؟ جی پاؤں سوج جاتے ہیں، سوجتے تو نہیں ہیں؟ نہیں، پاؤں سوجتے نہیں ہیں، سن ہو جاتے ہیں، ایسے ٹھیک تکلیف بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر ان کی کال تھی، یہ 60 سال کی ان کے والد صاحب کی عمر ہے اور ان کا بائی پاس 4 سال پہلے کراچی سے ہوا تھا. ابھی ان کو جہاں سے جو بائی پاس لیا گیا تھا ٹانگ سے، اس میں درد ہوتی ہے، کچھ سانس پھولتی ہے. واک ویسے کافی کرتے ہیں، 6 مہینے پہلے انہوں نے چیک اپ کرایا تھا. اس بارے میں مشورہ لینا چاہتا ہوں. اور انہوں نے آپ کو ایکوکارڈیوگرام کے بارے میں نہیں بتایا کہ ہارٹ کی پمپنگ کتنی ہے؟ نہیں سر، یہ وہ بتانی بڑی ضروری تھی کہ ان کا ہارٹ کتنا پمپ کر رہا ہے. اور کئی دفعہ یہ درد جو ٹانگوں میں ہوتا ہے یہ تو نارملی ہو جاتا ہے، جہاں سے وین نکالتے ہیں کئی دفعہ اس ٹانگ میں سوجن بھی ہو جاتی ہے، وہ بھی نارمل ہے، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. نیند کا ڈسٹرب ہونا وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ آپ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں، اسی حساب سے اگر نیند آور گولی کی ضرورت ہے تو وہ شروع کرنی چاہیے. ڈیلی جو واک ہے کم سے کم آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 5 دن ہفتے کی ضرور ہونی چاہیے. وزن زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور میڈیسن اپنی باقاعدگی سے لیتے رہے. لیکن یہ جو سانس پھولتے ہیں، 2 چیزیں دیکھنی ہوگی کہ سانس ہارٹ کی وجہ سے پھول رہا ہے، وزن کی وجہ سے پھول رہا ہے، یا پھر پھیپھڑوں کی کوئی مسئلہ ہے اس کی وجہ سے پھول رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چلتے ہوئے سانس کے ساتھ کہیں سینے میں درد ورد تو نہیں ہوتا یا سینے میں دباؤ تو نہیں پڑتا. اگر وہ انجائنا بھی ساتھ ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے بائی پاس جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آئی اور اس کی وجہ سے تو نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں چلنے پہ سینے میں درد نہیں ہوتا، ان کا صرف سانس پھولتا ہے. وہ چیزیں ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. 6 مہینے ہوگی ہے دکھائے ہوئے، چاہیے کہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ سرجن یا کارڈیالوجسٹ کو جا کے دکھائیں تاکہ ان کے ایک دفعہ ٹیسٹ دوبارہ ہو اور ان کا پتہ چلے. ہو سکتا ہے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے. 2 چیزیں ان کے کھانے کی بہت ضروری ہے. ایک تو ایسپرین، یہ جو کھا ہی رہے ہوں گے. دوسرا جو ہے وہ کولیسٹرول کم کرنے والی دوائی. یہ 2 گولیاں تو آپ نے کھانی ہے اور ساری عمر کھانی ہے. اب جو ایڈیشنل دوائیاں ہیں وہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ ان کا پتہ چلے کہ ان کی سانس پھولنے کی وجہ کیا ہے. اگر کوئی خاص وجہ نہیں ہے، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، تو پھر انہیں اسٹیمنا اپنا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک دفعہ ایکو اور اپنے بلڈ ٹیسٹ کروا لیں، اور جب اگلی دفعہ جب رپورٹ آئے تو پھر ہمیں دوبارہ بتا دیں کہ اس طرح کی ایکو کی رپورٹ آئی ہے، یہ بلڈ رپورٹس آئی ہیں، پھر ہم انہیں کچھ مشورہ دینے کے قابل ہوں گے. ابھی جس طرح ذکر کیا سر بائی پاس ان کا ہوا ہوا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے مریض ہوتے ہیں جو بائی پاس کرانے کے بعد دردوں کا، یہی جس طرح سینے کا زخم ہے، اس میں کئی دفعہ تاریں اندر جو ڈلتی ہیں، کلپس ڈلتے ہیں، ان کا درد ہوتا ہے اور وہ تنگ ہوتے رہتے ہیں. تو کیا جو سینے کی ہڈیاں جڑتی ہیں، یہ کیا کیئر ہے ان کی جو کی جائے تاکہ یہ زخم اچھے جڑیں اور ان کو بائی پاس کے مریضوں کو درد نہ ہو؟ دیکھیں اس میں شروع میں جو ڈاکٹر صاحب آپ کے سرجن ہیں جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں، ایڈوائس دیتے ہیں جی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، شروع کا بڑا ضروری ہے کہ جو سینے کی ہڈیاں جو کٹتی ہیں ان کو جوڑنے میں تقریباً 3 مہینے لگتے ہیں. اور 3 مہینے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کوئی جھٹکا نہ لگے، کوئی وزنی چیز نہ اٹھائیں، کسی کے ساتھ گلے نہ ملیں. اگر گلے ملیں تو اتنے زور سے نہ ملیں کہ آپ کی جو ہڈیاں ہیل ہو رہی ہیں وہ دوبارہ خراب ہو جائیں. اسی طرح جو وزنی چیز اٹھانے سے پرہیز کریں. جب 3 مہینے گزر جائیں تو پھر ہڈیاں پراپر طریقے سے جوڑ سکتے ہیں، پھر آپ ساری ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اور لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں کو، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا تھوڑا بہت زخم سینسٹیو ہو جاتا ہے، انہیں خارش ہوتی رہتی ہے، پسینہ آتا ہے اور وہ الجھن سی ہوتی رہتی ہے، یا پھر انہیں سینے میں ہڈیوں کا درد ہوتا رہتا ہے. تو وہ آپ نے، وہ جو درد ہوتا ہے وہ آپ نے برداشت کرنا ہوتا ہے، اس کا سمجھوتا کرنا ہوتا ہے. جب بہت زیادہ درد ہو رہا
तो फिर एक दफ़ा अपने सर्जन को कंसल्ट कर लें। कई दफ़ा होता है ऐसे है कि आपका जो दर्द है कई दफ़ा जो वायर अंदर हमने छोड़ी होती है उस वायर की वजह से होता है, और सर्जन जब ये हड्डियाँ सारियाँ जुड़ जाती हैं तो उस वायर को बाहर निकाल देता है ताकि आपका जो दर्द वाला मामला है वो ठीक रहे और ये आपको तंग ना करे। बड़ा ज़रूरी है कि जब शुरू में आपका बाईपास हुआ हो तो आप अपनी जो छाती की एक्सरसाइज है, फेफड़ों की जो वर्जिश आपको बताई जाती है, एक दफ़ा ब्लो करना फ्लो मीटर में और प्लस एक्सरसाइज करना, वो शुरू में बहुत ज़रूरी है ताकि छाती, क्योंकि जब कटती है और आपका बाईपास होता है तो छाती का साइज़ जो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा छोटा हो जाता है और वो आपको तंगी महसूस होती है कि शायद हमारी छाती जो है उसमें कोई चीज़ फंसी है, मुझे सांस पूरा नहीं आ रहा या पूरी छाती फूल नहीं रही है। तो इसलिए अगर आप शुरू में एक्सरसाइज करेंगे, लंबे सांस लेंगे, वॉक करेंगे तो छाती अपनी जगह पे आ जाएगी और एडजस्ट हो जाएगी, अपनी अपनी चीज़ों पे अपनी जगह पे चली जाएगी। इनको ये चाहिए कि एक दफ़ा अपने डॉक्टरों के पास जाएं और वो अपने एक दफ़ा टेस्ट, ECG, ब्लड टेस्ट, इको, ये चीज़ें करवा लें ताकि हमें ये पता चले कि सांस क्यों फूल रही। कई दफ़ा होता ये है कि सिंपल खून की कमी से सांस फूल जाता है, कई दफ़ा उसके थोड़ी सी एलर्जी होती है उसकी वजह से सांस फूल जाता है, और कई दफ़ा वाकई हार्ट का कोई इशू होता है जिस वजह से सांस का पता चलता है जी कि वो सीने में दर्द नहीं हो रहा लेकिन सांस फूल रही है। तो ये सारे टेस्ट करवा के एक दफ़ा नेक्स्ट टाइम जब आएँ तो उन रिपोर्ट के साथ ज़रा हमें दोबारा हमारे साथ मशवरा कर लें। सर एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। बहुत सारे मरीज़ सर हमारे जो एंजाइना का शिकार हो जाते हैं और चलने फिरने पे छाती में दर्द शुरू हो जाती है और उनको फीलिंग होती है कि ये दर्द है। इसमें लोग कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। कुछ लोगों को चलने के बाद मैदे में दर्द होती है, कुछ बाजू में दर्द बताते हैं, कुछ को पीछे कमर की साइड पे दर्द होती है। बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं जो लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और इग्नोर करते हैं। दिल की बीमारी जिसके बाद खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक या उसके साथ फिर प्रेजेंट करते हैं। अगर किसी को इस तरह के सिम्टम आने शुरू हों तो बेस्ट तरीका क्या है, और ऐसे सिम्टम्स एक दफ़ा आप अगर बता सकें कि क्या सिग्नल्स हैं कि अगर आपको वो हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपको दिल की बीमारी है और उसका इलाज कराना ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जब आपको चलते हुए सीने में दर्द हो जाए या बैठे हुए सीने में घुटन महसूस हो और सीने पे बोझ महसूस हो और आपको पता चले कि सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और दूसरा घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, और या जब आप चलें तो उस वक्त हो, जब रेस्ट करें तो ठीक हो जाए, खाने के बाद जो है वो आप जब पेट फुल हो तो सीने पे बोझ आ जाए। इसी तरह अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो उसके बाद आपको दर्द शुरू हो जाए, रात को सोए हुए 2-3 बजे के करीब सीने पे दबाव आ जाए, घबराहट और पसीना उठ के बैठना पड़े और आपको पता चले कि आपकी सांस रुक रही है। ये वो अलामात है जो दिल के अटैक, जो उसके दिल के दर्द की तरफ जाती हैं और उसको बड़ा सीरियसली लेना पड़ता है। और स्पेशली वो दर्द जो आपको रात को होता है और आपको जगा देता है वो बहुत ही सीरियस दर्द होता है, उसको सीरियसली लेके फ़ौरन अस्पताल पहुंचना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आपके घर में इमरजेंसी किट है और इमरजेंसी किट में जो है वो आपके पास ज़बान नीचे रखने वाली एंजिसिड, डिस्प्रिन की गोली और एक जो प्लास्टर, वो डेपोनेट पैच जो है उस तरह का पैच अगर घर में पड़ा हुआ है तो डिस्प्रिन आप चबा के खा जाएँ और ज़ुबान के नीचे गोली रखें और फिर अस्पताल की तरफ आप चल पड़ें और जाके वहाँ पे दिखाएंगे कोई कोई ऐसी चीज़ जो हार्ट अटैक तो नहीं, और अगर हो रहा है और उस स्टेज पे है कि जहाँ पे रोका जा सकता है तो फ़ौरन इलाज शुरू हो जाए और हार्ट अटैक रुक जाए। अगर होना है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाए या उसकी शिद्दत कम हो जाए तो बहुत सारी जो आगे कॉम्प्लिकेशंस है उससे बचा जा सकता है। क्योंकि अगर आपने बर वक्त इसका इलाज ना किया, होता ही है कि फिर जब आपको हार्ट अटैक होता है तो मेजर हिस्सा दिल का मर जाता है और दिल बहुत कमज़ोर हो जाता है और बाकी ज़िंदगी आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है उस डैमेज दिल के साथ या कमज़ोर दिल के साथ ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि रोज़ाना के काम काज आपके लिए करना बड़े मुश्किल हो जाते हैं और आपसे चलना मुश्किल हो जाता है, खाना खाना मुश्किल हो जाता है, और अगर आप सोते हैं तो तब भी आपकी सांस फूलती है, लेटते हैं तब भी सांस फूलती है, बातें करते हैं तब भी सांस फूलती है। उससे बचने के लिए ज़रूरी ये है कि जब आपको ये तकलीफ, तरह की तकलीफ़ हो जिसमें जैसे मैंने बताया कि इस तरह के सीने में दबाव या दर्द आ जाए तो फ़ौरन अस्पताल पहुँचे और उसका इलाज करवाएं ताकि अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो उसे रोका जा सके और फुल फ्लैज हार्ट अटैक होने से बचा जा सके। ठीक है सर, एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दें, टेलीफोन पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वाले टीवी की आवाज़ काइंडली बंद कर दें, वहाँ डिले से आवाज़ आएगी। टेलीफोन पे बात करें। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी
ہاں جی ہاں جی 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 ہاں جی سوال کریں. سوال کیجیے. اچھا کائنڈلی جو ٹیلی فون کریں تو ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں ورنہ بات نہیں ہو سکتی, اس طرح ڈیلے سے ریلے ہوتی ہے, تو وہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. نمبر 2 اپنا جو بھی نسخہ ہے وہ اور رپورٹس ہیں اپنے سامنے رکھیں تاکہ جلد بات ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کال کر کے فائدہ اٹھا سکیں. سر آپ نے ابھی ایک ڈسپرین اور ڈیپونیٹ پیچ کا ذکر کیا کہ یہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہے اور اگر یہ گھر سے شروع ہو جائے تو اس سے کافی فائدہ ہو جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک ریورس بھی ہو سکتا ہے. ایک اور کالر سے لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں خوشاب سے تمہارا بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے گا. سر میرے نا پی جی کے نا دل میں سوراخ ہے نا, جی جی تو وہ نا ڈاکٹر کو پہلے چیک کروایا تھا تو پہلے اتنا زیادہ کروایا نہیں, پتہ ہی نہیں چلا. جب بعد میں چیک کروایا تو انہوں نے کہا اب ایج زیادہ ہوگی, آپریشن نہیں ہو سکتا. جی اس کی ایج ہے 32 ایئر. ٹھیک ہے. تو اب کہتے ہیں آپریشن نہیں ہو سکتا, اس کا بس سانس پھولتا ہے, کوئی کام کرتی ہے سانس پھول جاتا ہے اور بس ویسے ہی رہ گئی ہے. تو بس کوئی میڈیسن لے لی یا اتنی, ٹھیک ہے. کہتے ہیں اب کوئی علاج نہیں ہے کہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہو نہ ہو اب اس کا کچھ نہیں ہو جی سکتا. کیا ان کی ڈاکٹر نے بولا ہے. جی جی کیا ان کی اینجیوگرافی بھی ہوئی تھی؟ جی جی ہوئی تھی. اس کو دیکھ کے پھر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ علاج جی نہیں ہو. جی جی ڈاکٹر نے بولا ہے کہ نا اب آپریشن بھی نہیں ہو سکتا, اس کی ایج زیادہ ہو گئی ہے. یہ اینجیوگرافی کس جگہ پہ ہوئی تھی ان کی؟ جی جی جو اینجیوگرافی ہوئی تھی آپ کی بھتیجی کی, یہ کون سے اسپتال میں ہوئی تھی؟ یہ نا سرگودا سے آگے میرا خیال ہے ہاسپٹل ہے, ربوا نام تھا اس شہر کا نا. ٹھیک ہے. ابھی 3 سال پہلے کروائی تھی. آج کل یہ کون سی دوائیاں استعمال کر رہی ہیں؟ بس کچھ بھی نہیں, انہوں نے کہا تھا کوئی اس کا علاج نہیں ہے. کیسے اس کو زندگی گزارنی ہے, آپ جب تک یہ ہے ایسی زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے. پروگرام سنتی رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر یہ اب بات کر رہی تھیں ان کی 32 سالہ بچے کی عمر ہے اور وہ کنجینٹل ان کا پرابلم تھا جو ڈیلے ہوا, لیٹ ہو گیا, اور ابھی ڈاکٹرز نے یہی کہا ہے کہ اس کو آپریشن نہیں کر سکتے اور ڈیفینیٹلی کوئی دوائیاں بھی دی ہوں گی. تو ایسے پیشنٹس کو کس طرح سے ان کے سانس میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جن کے سوراخ ہوتا ہے اور شروع میں علاج ہو جائے, سوراخ بند ہو جائے سرجری سے یا بیچ میں ڈیوائس ڈال کے, تو وہ واپس نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے اور وقت پہ آپ آپریشن نہ کروا سکے تو پھر ایسی سٹیج پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپریشن ناممکن ہو جاتا ہے, اور اگر کریں تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ ٹیبل پہ ڈیتھ ہو سکتی ہے اور وہ آپریشن کے قابل نہیں ہوتے. اور میرا خیال ہے ان کا ساتھ اسی طرح کا مسئلہ ہوا ہے, اور یہ اگر ان کی رپورٹیں سامنے ہو تو دیکھ کے بندہ کہہ سکتا ہے. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ پھر ایک اینجیوگرافی ہوتی ہے, اس اینجیوگرافی میں گین آکسیجن اور بغیر آکسیجن کے ہم ذرا مختلف قسم کے ٹیسٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی وہ ریورسیبلٹی یا اس کو سوراخ بند کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا یا رسک ہوگا. اگر وہ ٹیسٹ بھی بتا دے یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر آپریشن نہیں ہو سکتا. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس کا جو وقتی طور پہ یا سمپٹومیٹک جو اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ سانس پھول گیا, دل کی دھڑکن تیز ہو گئی, اس کے لیے دوائیاں دی جا سکتی ہیں اور وہ ہونی چاہیے. سانس پھولنے والی دوائی بھی ہونی چاہیے اور دل کی دھڑکن تیز ہو اس کے بھی لیے دوائی ہونی چاہیے. وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض کو دیکھ کے اس کی کیا کلینکل حالت ہے اور اس کے ایکو میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں, بلڈ میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں, اس کے حساب سے پھر آگے ٹریٹمنٹ لکھی جا سکتی ہے. لیکن انہیں چاہیے کہ ایک دوسری اوپینین ضرور لے لیں. میں چاہوں گا کہ یہ یا تو ایک ان کی اوپینین ہو جائے وہاں سے AFIC سے, آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے, یا راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی راولپنڈی سے, سرکاری اسپتال ہے وہاں پہ جو ہے فری ٹریٹمنٹ ہو جائے گا, یا پھر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور سے, وہاں سے ایک سیکنڈ اوپینین ضرور لے لیں. دوبارہ ایکو ٹیسٹ ہو جانا چاہیے, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس بارڈر لائن کیس ہے جس میں سے ہم اینجیو یا کارڈیک کیتھ کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی سرجری اس پیشنٹ کی ممکن ہے کہ نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد فائنل فیصلہ ہوگا. اس وقت تک آپ کو چاہیے کہ اپنے کارڈیالوجسٹ جو دل کے اسپیشلسٹ ہیں انہیں دکھا کے, سرگودا میں کسی کو دکھا کے جو ان کی سانس پھولتی ہے, دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, اس کے لیے یہ دوائیاں لیتے رہیں. ٹھیک ہے سر, ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام بھائیان, کیا ٹھیک ہو؟ خیر بالکل ٹھیک. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ عبدالستار بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی رزاق صاحب سوال کیجیے گا.
میرے پاؤں سوج جاتے ہیں, کمر میں تکلیف ہے. جی آپ کی عمر کتنی ہے رزاق صاحب؟ 40 سال. 40 سال. جی جی تو آپ نے بتایا آپ کے پاؤں سوجنے لگے ہیں, کیا آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ جی یہ بات بیٹھتا ہوں تکلیف ہوتی ہے, ٹانگ میں سوجن ہو جاتی ہے دونوں پاؤں پہ. ٹھیک ہے. شوگر بلڈ پریشر نہیں ہے, سگریٹ نہیں شوگر پیتے؟ بالکل ٹھیک ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے. سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ نہیں کوئی نشہ نہیں کرتے ہیں. جی وزن تو نہیں زیادہ؟ تکلیف ہے کمر میں, بہت زیادہ چرپائی گئی ہوں. اچھا وزن تو نہیں زیادہ؟ جی نہیں وزن زیادہ نہیں. وزن زیادہ نہیں ہے. اور دل کی پہلے تکلیف تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں دل بھی نہیں ہے, ٹیسٹ کرائے ہیں سارے شفات ہیں, سب ٹھیک آئے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی دوائی تو نہیں انہوں نے؟ کوئی دوائی نہیں ٹھیک استعمال کرتا ہوں, ٹھیک صرف ہے. حکیمی دوائی استعمال کر رہا ہوں ابھی. ٹھیک ہے. کمر کی تکلیف کیوں شروع ہوئی ہے یہ؟ کمر میں تکلیف ہے اور ٹانگ ایک بہت سوج جاتا ہے پاؤں. جی کیا کمر کہیں گر گئے تھے اس وجہ سے کمر کی تکلیف ہے یا کیا وجہ ہوئی ہے کمر نہیں کی؟ ویسے ہی بات تکلیف ہو گئی ہے, زیادہ ہونی ہونا, بہت تکلیف ہے دونوں ٹانگوں میں. ٹھیک ہے. کیا آپ نے کسی نیورولوجسٹ کو بھی دکھایا ہے؟ شفا میں علاج کرایا, انہوں نے دعا کیا, بولا کوئی بیماری نہیں ہے, سارے ٹیسٹ کرائے. پاؤں ٹانگ آپ کی کتنی سوج جاتی ہے, بہت زیادہ سوجن ہو جاتی ہے یا ہلکی پھلکی؟ لیٹتا ہوں ٹھیک ہو جاتی ہے, جب بیٹھتا ہوں تو سوجن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ نے اپنی نالیوں کا ٹانگ کی نالیوں کا الٹرا ساؤنڈ بھی کرایا ہے؟ جی سارے ٹیسٹ کرائے ہیں جی. ابھی کون کون سے ٹیسٹ کرائے ہیں؟ جی ابھی میرے پاس ہیں, مجھے یاد نہیں ہے. اچھا چلیں آپ ایسے کیجئے گا, آپ ای میل کر کے cardiaclinic@k2tv پہ اپنے ساری رپورٹس ہمارے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم آپ کے سوال کو شامل کریں اور آپ کی بیماری کو صحیح طرح سمجھ کے اس کا جواب دے سکیں. cardiaclinic@k2.tv پہ ہمیں ای میل کر دیجئے گا. ٹھیک ہے, اجازت دیجئے. سر ان کا تو کویسچن ہم صحیح طرح سمجھ نہیں سکے, یہ رپورٹ شیئر کریں گے تو پتہ چلے گا. ٹانگ جو ہمارے کارڈک پوائنٹ آف ویو سے جب ٹانگیں سوجیں, اگر کلاٹ بننے کا رسک ہو سر, وہ اس صورت میں DVT جس کو کہتے ہیں, وہ سر کس کنڈیشن میں ہو سکتی ہے اور وہ اس کے کیا آثار؟ 40 سال عمر ہے, اس میں اس کے چانسز بڑے کم ہیں. زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتی ہے جو زیادہ بیٹھے رہیں, جن کا وزن زیادہ ہو, جو بستر پہ لیٹ رہے ہیں, چل نہ سکتے ہوں, کوئی آپریشن ہوا ہو, ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں, لمبے عرصے کے لیے لیٹ گئے ہوں, یا لمبا سفر کریں جس میں گھنٹوں کے حساب سے آپ کو بیٹھنا پڑے, اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ ٹانگ میں خون کلاٹ جمع ہو جائے, ڈیپ وین تھرومبوسس سے ہو جائے. وہ آپ نے ان سے پوچھ لیا کہ وہ ٹیسٹ آپ کا ہوا تھا, ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا کہ نہیں ہوتا, پتہ نہیں انہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی. اور اگر شفا میں دکھایا, ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سارے ٹیسٹ کیے ہوں, اور اگر یہ سارے ٹیسٹ ہو گئے, ان کے نارمل ہیں, تو پھر ان کو کوئی فکر کرنے والی بات نہیں. کچھ لوگوں کو ویسے ہی تھوڑا بہت پاؤں سوج جاتا ہے, اور اس کے لیے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی بیماری تو نہیں ہے جو یہ کر رہی ہے. اگر بیماری نہیں ہے اور ویسے پاؤں سوج جاتا ہے تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جیسے لیمفڈیما وغیرہ کوئی چیز ہے, وہ کوئی ایسی جب بلاکیج ہو تو وہ ذرا پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کر کے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اگر شفا میں انہوں نے ٹیسٹ کروائے ہوں, اگر وہ نارمل ہے, کوئی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کو بتا دیتے. ورنہ ان کو یہ چاہیے کہ اگر وہ ایک دفعہ دکھا لے تو پھر ہمیں ذرا زیادہ بہتر جو ہے پتہ چل جائے گا, رپورٹیں بھی پتہ چل جائے گی. لیکن اگر معمولی سی سوجن ہے, کوئی زیادہ سوجن نہیں ہے, پاؤں میں جوتا پھنستا نہیں ہے, جوتا تنگ نہیں ہوتا, آرام سے چلتے ہیں, تو پھر فکر والی کوئی بات نہیں ہے. دوسری انہوں نے ایک حکیمی میڈیسنز کی بھی بات کی, وہ بھی اگر کڈنی کے ٹیسٹ یا کوئی اس طرح. ہاں اس میں بڑا ضروری ہے. دیکھیں حکیمی دوائیوں میں زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ اسٹیرائڈ زیادہ ہوتے ہیں. ہر دوائی کا, ان کی کمر کی درد ہو رہی ہے اور حکیمی دوائی یہ لے رہے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی اسٹیرائڈز ہوں گے. وہ اسٹیرائڈ جب ہوں گے تو اسٹیرائڈ سے پاؤں سوجتے ہیں, پھر نہ صرف پاؤں سوجتے ہیں, پورا جسم سوجتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو شوگر بھی ہوتی ہے, بلڈ پریشر بھی ہوتی ہے, اور جسم جو ہے وہ پھول جاتا ہے اور وزن بڑھ جاتا ہے, اور ہڈیاں جو ہے وہ پگھلنی اور کھرنی شروع ہو جاتی ہے, یعنی ہڈیاں پتلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں اسٹیرائڈ سے. تو وہ اگر یہ حکیمی دوائی بند کریں تو شاید اس سے ان کی جو سوجن ہے وہ بھی کم ہو جائے, اور وہ حکیمی دوائی کا پتہ چلے کہ وہ کھا کیا رہے ہیں. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دوائی کی وجہ سے یہ سوجن ہوتی ہے, دوائی بند کریں تو وہ سوجن ٹھیک ہو جاتی ہے. سر آج ہم رسک فیکٹرز پہ بھی بات کریں. دل کی بیماریوں کے رسک فیکٹرز ہم نے کافی ڈسکس کیے ہیں کہ ایک تو ایکٹیویٹی, لو ایکٹیویٹی دل کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے. اسموکنگ کا سر اس میں کیا رول ہے؟ ہمارے یہاں لوگوں میں بہت رجحان ہے, اب ینگ ایج میں بھی لوگوں نے اسموکنگ شروع کی ہے, کر دی ہے, اور بہت سے لوگ اس لعنت میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کیا اس کا کیا میڈیکلی کتنا یہ پروون ہے کہ یہ نقصان پہنچاتی ہے؟ سب سے بڑا جو اسموکنگ ہے, سگریٹ نوشی ہے, وہ دل کے جتنے بھی رسک فیکٹر یا خطرناک آپ کی عادات ہیں جس کی دل کی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں, نمبر 1 پہ سگریٹ ہے. کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں انہیں سب سے زیادہ دل کے اٹیک ہوتے ہیں, انہیں سب سے زیادہ فالج ہوتا ہے, سب سے زیادہ انہیں پھیپھڑوں کے کینسر ہوتے ہیں, منہ کے کینسر ہوتے ہیں. اور
جو پھیپھڑوں کی بیماریاں وہ بڑھتی ہیں. تو سگریٹ تو بہت ہی موذی قسم کی عادت ہے اور یہ ہر طرح کی بیماری کا سبب بنتی ہے. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے جان چھڑائیں, جتنی جلدی جان چھڑا لیں گے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں گے. اور ہمارے یہاں جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں ان میں زیادہ تر میجورٹی سگریٹ پیتے ہیں جنہیں ہارٹ اٹیک ارلی ایج پہ زیادہ جو جوانی میں ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لنگز کی بیماریاں اور باقی ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں. اور پھر اس وقت یقین آتا ہے جب آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا آپ کو فالج ہو جاتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے یہ تو بہت نقصان ہوا سگریٹ کا. تو ابھی سے جب آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں یہ پرابلم ہوتا ہے, تو وہ اس سے پہلے کہ آپ کو نقصان ہو آپ اس سے پہلے سگریٹ نوشی ترک کر دیں, بند کر دیں, کیونکہ بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے اور آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہو جائے گی. سر ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. میں محمود کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی سر میرا سوال یہ ایک پروسیجر ہے TAVI کر کے ہے, اور وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو بائی پاس کی وجہ سے نہیں کروا سکتے, وہ وال جو ہے ان کا لیفٹ وینٹریکل میں کہیں لگایا جاتا ہے جو بائی پاس کا کسی حد تک آلٹرنیٹ ہوتا ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ تھوڑا مجھے بتا دیں ڈاکٹر. آپ ٹیوی کی بات کر رہے ہیں, TAVI ٹیوی؟ جی جی ٹھیک ہے. آپ اس بارے میں صرف معلومات لینا چاہتے ہیں؟ یس یس. جی ٹھیک ہے, پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر ٹیوی ایک پروسیجر ہے جو ریسنٹلی پاکستان میں بھی شروع ہوا ہے, اور اس بارے میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا پروسیجر ہے, اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں, اور کن لوگوں میں یہ پروسیجر کیا جاتا ہے. سر ٹیوی ایک پروسیجر ہے کہ جن میں پہلے لیفٹ سائڈ پہ جو ویلو ہے وہ بند ہوتا ہے, تو اس کو کھولنے کے لیے بغیر آپریشن کے, جس طرح ہم سٹینٹ ڈالتے ہیں اسی طرح ٹانگ میں سے نالی میں سے جا کے اور ویل کی جگہ پہ ایک لوہے کا ویل ڈال دیتے ہیں اور ویل کو ہے اسے کھول دیتے ہیں اور اس پہ سے وہ نارمل کام کرنا شروع کرتا ہے. لیکن یہ ہر ایک میں نہیں ہوتا, یہ اسپیشلی ان مریضوں میں ہوتا ہے جو ان کو اگر آپریشن کے لیے وہ جائیں تو اس میں رسک زیادہ ہو, یعنی ان کا ہارٹ جو کمزور ہو, ان کو گردوں کی بیماری ہو, ان کو شوگر کی بیماری ہو, ان کو سٹروک ہو چکا ہو اور ان کو ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ آپ کا آپریشن نہیں ہو سکتا, اس میں رسک زیادہ ہے, کوئی اور پروسیجر دیکھ لیں, تو ان لوگوں میں ٹیوی کیا جاتا ہے. اور یہ زیادہ تر جو ہے اولڈ ایج میں زیادہ تر لوگوں کو ایشو ہوتا ہے جس میں 60-70 پلس پہ جا کے ہوتا ہے, تو یہ الٹرنیٹیو ہے. لیکن چند سلیکٹڈ لوگوں میں ہوتا ہے, ہر ایک میں یہ نہیں ہوتا. وہ لوگ جن کا رسک سرجری میں زیادہ ہو اور سرجری میں جو ہے ان کے چانسز ہوں کہ وہ سروائیو نہیں کر سکیں یا کمپلیکیشنز ہو جائیں گی, تو پھر دوسرا جو متبادل اس کا طریقہ علاج ہے وہ ٹیوی ہے, جس میں سے ایک سٹین لیس اسٹیل کا جو ویلو ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور اس ویلو دوسرے کو کھول دیتا ہے اور یہ ایک نارمل ویلو کا کام کرنا شروع کرتا ہے. یہ پاکستان میں پروسیجر ہو رہا ہے لیکن بہت ہی مہنگا پروسیجر ہے, یہ کم سے کم 20-25 لاکھ کا پروسیجر ہے, اور اس میں جو آپ کی سرجری ہوتی ہے وہ 5-6 لاکھ میں, آپ کی 6-7 لاکھ میں سرجری ہو جاتی ہے, وہ آرام سے ہو جاتی ہے, اور یہ انہی لوگوں میں کیا جاتا ہے جن میں سرجری نہ ہو سکتی ہے. دوسرا سوال ان کا یہ تھا سر, یہ تھوڑا کنفیوز تھے, بائی پاس اور ٹیوی کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا بائی پاس کوئی اور آپریشن ہے اور ٹیوی ایک اور چیز ہے؟ دونوں مختلف ہے. بائی پاس تو ہوتا ہے کہ جب آپ کی دل کی نالیاں بند ہوں تو ان کو بائی پاس جب لگاتے ہیں تو اس کو بائی پاس کہتے ہیں, جن کو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا انجائنا ہوتا ہے ان میں ہوتا ہے. ٹیوی میں جو ہے یہ ڈفرینٹ بیماری ہے, دل کے ویلو ہوتے ہیں, جو دل کے اندر ویلو ہوتے ہیں مختلف خانوں کے درمیان خون کے جو بہاؤ ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں, ایک خانے سے دوسرے خانے میں اجازت دیتے ہیں, واپس جانے کی اجازت نہیں دیتے. یہ تقریباً 4 ویلو ہوتے ہیں اور ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ فارورڈ فلو تو ہوتا ہے, واپس جو جانے والا جو فلو ہے وہ نہیں ہوتا. اس میں سے ان وال میں سے کبھی کوئی بند ہو جاتا ہے, کبھی کوئی لیک کرنا شروع کرتا ہے. جب اس طرح کی حالت ہوتی ہے تو پھر آپ کو جو ہے یہ ویلو ڈالنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو ویلو ہے زیادہ تر یہ ڈالا جاتا ہے ان میں جن میں وال بند ہو, اور اسپیشلی لیفٹ سائڈ پہ آرٹک ویل جب وہ بند ہو تو اس میں یہ ڈالا جا سکتا ہے. تو یہ دونوں ہی مختلف قسم کی بیماریاں اور دونوں ہی مختلف علاج ہیں. سر یہی جیسے ٹیوی کا ذکر آیا کہ ویل تنگی سے یہ ٹیوی کرتے ہیں, پروسیجر ہوتا ہے, اور یہ کیلشیم کی وجہ سے عام طور پہ ویل تنگ ہونے لگتے ہیں. یہی کیلشیم دل کی نالیوں میں بھی جمتی ہے, اور کچھ ڈائٹ ایسی ہے جس میں اگر اس کا استعمال کیا جائے جس سے کیلشیم زیادہ ہوتی ہے, یا اور کیا وجہ ہیں جس سے نالیوں میں کیلشیم زیادہ, دل کی شریانوں میں کیلشیم جم کے بلاکیج کرتی ہے, تو کیا اس سے بچا بھی جا سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں یہ جو کیلشیم والا سلسلہ ہے یہ جینیٹک قسم کا سلسلہ ہے, اور اسپیشلی وہ جن کی شوگر ان کنٹرول رہتی ہو, جن کو بلڈ پریشر ہو زیادہ, ان میں کیلشیم زیادہ جمع ہوتی ہے. کچھ میں دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو کیلشیم جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگ جو زیادہ
दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, चीज़ हो गया, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे कैल्शियम जो है वो नालियों में जमा शुरू हो जाती है। और ना सिर्फ दिल की नालियों में जमा होती है बल्कि बाकी जिस्म की, बाजुओं, टांगों की नालियों में, दिमाग की नालियों में वो कैल्शियम जमा नहीं शुरू हो जाती है और उसको हटाने का कोई तरीका नहीं है। वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और जब कैल्शियम नालियों में ज़्यादा होती है तो फिर ये एक रिस्क फैक्टर जिसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको दिल की बीमारी होगी और दिल की नालियों में रुकावट मौजूद होगी, या दिमाग की नालियों में या गर्दन की नालियों में जो है वो रुकावट मौजूद होगी। तो इस पर बचने का एक ही तरीका है कि आप अपनी जो डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपकी फैमिली में दिल की बीमारी है और ये कैल्शियम होती है, तो अगर इनका चीज़ों का दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल कम करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपकी जो है वो कैल्शियम कम जमा हो। और अगर आपको शुगर है उसे आप कंट्रोल करके रखेंगे तो फिर जमा होने के चांसेस कम हो, और अगर ब्लड प्रेशर है और उसको कंट्रोल करके रखेंगे तो फिर आपके कैल्शियम होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, एक और कॉलर ले लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नबी के नाम है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से एक मशवरा करना है। जी जी, आपकी बात सुन रहे हैं, सवाल कीजिएगा। जनाब, मेरा 2017 में बाईपास हुआ है जी। मैं बेसिकली बिल्कुल ठीक हूँ, कम्प्लेक्स इस्लामाबाद से। जी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कोरोना का टीका मैं लगवाऊँ या ना लगवाऊँ? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, ये अपने लास्ट प्रोग्राम में भी काफ़ी डिटेल में बात की थी, आज फिर कर लेते हैं क्योंकि कोविड एक सिचुएशन है जो मुल्क में है और लोग उसके लिए वैक्सीनेशन के लिए कंसर्न होते हैं। तो दिल के मरीज़ जिनके बाईपास हुए हैं या स्टेंट डले हैं या कोई और प्रोसीजर हुआ है, क्या वो, या उनको हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक हुआ है, क्या वो कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल, सारे के सारे लगवा सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको कंट्रोल्ड है और शुगर है वो कंट्रोल्ड है, जिनको गुर्दों की बीमारी है वो है, जिनको फेफड़ों की बीमारी है वो कर सकते हैं। ये बहुत सारा हमारे जितने दिल के मरीज़ है सबका ये मशवरा, मेरा सबको ये मशवरा है कि आपको दिल की कोई भी बीमारी और कंट्रोल्ड है और उसमें से आपको हार्ट फेलियर नहीं है, एंजाइना आपका कंट्रोल्ड है, तो फिर आप इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए। और ये कोरोना की जो वैक्सीनेशन है ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, आपके इनके दोस्तों अहबाब के लिए भी, उनकी भी सेहत के लिए बहुत अच्छा कि हर एक को वैक्सीन लगे ताकि ये जो बीमारी का लोड है मुल्क में ये काफ़ी कम हो। और कोई ऐसी चंद एक हैं चीज़ें जिसमें से कैंसर हो गया या जिसमें लोगों कीमोथेरेपी पे या इम्यून जिनका सिस्टम डेफिशिएंट हो, उनको सिर्फ एहतियात करने की ज़रूरत है, नहीं लगवानी चाहिए। बाकी जो है सबको लगवा लेनी चाहिए और उसका फ़ायदा है, सबको फ़ायदा होगा इससे। सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद आजम बोल रहा हूँ, केपी बन्नू से। जी, सवाल कीजिएगा आजम साहब। मेरा सवाल यह है कि सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो टीवी के जरिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका डॉक्टर के पास जाने का कोई वो नहीं होता, तो डॉक्टर साहब उनको इधर ही से मशा दे देते हैं। जी जी, तो मेरा सवाल ये है कि मेरा अपना ट्राइग्लिसराइड 500 से अबाव था। जी, ट्राइग्लिसराइड 500 से ज़्यादा था। मैंने इलाज वगैरह शुरू किया तो अब ट्राइग्लिसराइड मेरा 250 पे आ गया है। जी ठीक है। हाँ, लेकिन जो दूसरे लिपिड प्रोफाइल में बाकी जो चीजें होती हैं LDL और HDL वो अब नॉर्मल है। ठीक है। तो मैं ये डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे और दवाई लेने की जरूरत है 250 ट्राइग्लिसराइड पे छोड़ दूँ? आपकी उम्र कितनी है? मेरी 43। और आपका वजन ज्यादा तो नहीं है? नहीं सर, मेरा वजन है 78, 76, 7 ऐसे। ठीक है जी। और आपने ट्राइग्लिसराइड की ये दवाई कितना अरसा इस्तेमाल की और कौन सी दवाई इस्तेमाल की है? सर मैंने पहले तो लिपिगेट वगैरह खाता रहा। जी जी। लेकिन बाद में एक दोस्त ने मुझे उसकी होम्योपैथिक की दवाई बताई थी, उससे रिपीटली कम हो गया। क्या, कौन सी दवाई बताई थी? उसका से तो अब नाम भूला हुआ है, महीना पहले मैंने तकरीबन छोड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं।
سر اعظم صاحب تھے بنو سے کال کی, 43 ایئرز عمر ہے, ان کا ٹرائگلسرائڈ زیادہ تھا اور وہ ٹیسٹ اب 250 پہ آ گیا ہے. اس سلسلے میں مشورہ کرنا چاہتے تھے کیا دوائی ابھی بھی کنٹینیو رکھیں؟ دیکھیں اس میں انہوں نے ایج کتنی بتائی؟ 43. جی 43 میں یہ زیادہ تر جو ٹرائگلسرائڈ ہیں, آپ جتنی چکنائی والی کھانا کھائیں گے, پراٹھے کھائیں گے, اگر کوئی سالن ایسا کھائیں گے جس میں تیل زیادہ ڈلا ہو, گوشت میں جو زیادہ کھائیں گے, اور اس سے آپ کی ٹرائگلسرائڈ بہت ہائی ہو جاتے ہیں. ٹرائگلسرائڈ کا جب ٹیسٹ کروانا ہو تو بڑا ضروری ہے کہ آپ نے جو رات کا کھانا کھایا ہوا ہے اور صبح جب ٹیسٹ دے رہے ہیں 12 سے 14 گھنٹے کا گیپ ہو, پھر جا کے ٹرائگلسرائڈ کا صحیح لیول آتا ہے. باقی تو چلیں ٹھیک ہے, اس پہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن ٹرائگلسرائڈ جتنا آپ نے کھانا جلدی کھایا ہوا ہے, اس کا گیپ تھوڑا ہوگا, اتنا ٹرائگلسرائڈ زیادہ ہو گئے. اور یہ ٹرائگلسرائڈ جو ہے صرف خوراک ٹھیک کرنے سے, سبزی, دال, فروٹ, گوشت کا کم استعمال, چکنائی کا کم استعمال, پراٹھوں کا کم استعمال, انڈوں کا کم استعمال, یہ جب ہوگا تو آٹومیٹکلی ٹرائگلسرائڈ نیچے آ جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ واک کریں آدھا گھنٹہ ڈیلی, تیز پیدل چلیں, اس سے بھی نیچے آ جائے گا. اور کئی دفعہ اس پہ آپ کو دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم نارملی اس کو زیادہ تر دوائی دیتے ہیں جو کہ دل کا مریض ہو اور اس کا 300-400 سے اوپر چلا جائے, نارملی 150-200 کے قریب یہ نارمل ہوتا ہے, تو وہ اسے اوپر چلا جائے تو اس کو ہم دوائی دیتے ہیں. اور دوائی دینے کے بعد جب وہ کنٹرول ہو جائے اس کی ایکسرسائز اور ڈائٹ کے ساتھ, تو یہ دوائی بند کر دیتے ہیں. جو کولیسٹرول والی دوائی ہوتی ہے وہ جاری رہتی ہے. تو میرا ان کو یہ مشورہ کہ نہیں, اگر کوئی تکلیف نہیں ہے اور اگر 250 پہ آ گیا تو انہیں کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. روزانہ ورزش کریں, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ تیز پیدل چلیں, تلی چیزیں کم کھائیں, پراٹھے واٹھے کم کھائیں, گوشت کم کھائیں, سبزی دال کا زیادہ استعمال کریں, تو ان کا یہ والا جو ٹیسٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایک اور کال لے لیتے ہیں سر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ اکرام اللہ بول رہا ہوں واقعن سے. جی اکرام صاحب سوال کیجیے گا. سر میں نے نا ہفتہ پہلے نا یہ اپنی چیز سے نا ایک ایکو کروائی تھی سر. جی. تو سر اس میں نا میرا اسمال ایس ٹی ہے, رائٹ ٹو لیفٹ شنٹ ہے اور 48 mm ڈسپلیسمنٹ ہے, والو ہے. جی جی. اور انہوں نے ویلیو لکھی ہے کہ ابسٹین اناملی اینڈ اے ایس پی ہے. ہاں جی, یہ بھی آپ کو ابھی آپ کو اسی کا مشورہ دیا تھا کہ یہ اپنے سرجن سے FIC سے رابطہ کرنا ہے, اور یہ دونوں اگر ڈیفیکٹس ہوں تو اس میں تھوڑا رسک سرجری کا زیادہ ہوتا ہے, اور یہ سرجن ہی بہترین بتائیں گے کہ کیا آپ کے لیے سیف ہے سرجری کرائی جائے کہ اس کا کس طرح سے معاملے کو حل کیا جائے. دو مسئلوں میں رسک آف سرجری تھوڑا بڑھ جاتا ہے. سر آج ہم نے کافی مفید باتیں کی اس بارے میں کہ پریونشن کے بارے میں. آپ خود کچھ کنکلوڈ کرنا چاہیں, پریونٹیو میئرز جو دل کی بیماریوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, کون کون سی ایسی عادتیں چھوڑ کے دل کی بیماری سے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ ہاں یہ آئی تھنک آپ نے موٹی موٹی چیزیں ساری بتا دیں کہ خوراک کا خاص دھیان رکھیں, سادہ خوراک ہونی چاہیے جس میں چکنائی اور گوشت اور پراٹھوں کا استعمال کم ہونا چاہیے, انڈے کم ہونے چاہیے, اس میں روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ تیز پیدل چلے, جہاں پہ پیدل چل کے کام کر سکتے ہیں پیدل چل کے کام کرے, وزن کو نہ بڑھنے دیں, سگریٹ کو بند کرے, اور اگر آپ کو شوگر اور بلڈ پریشر اسے کنٹرول کر کے رکھے. اگر آپ کے فیملی میں آپ کے والدین, بہن بھائی, ددیال ننیال میں بیماری ہے تو آپ شروع سے ہی احتیاط شروع کریں کہ اگر آپ کو یہ بیماری نہ ہو, اور اگر بیماری نے ہونا ہی ہے آگے جا کے تو کم سے کم 10 سے 15 سال لیٹ ہو جائے, جو کہ آپ کے باقی رشتہ داروں کو ہوئی ہے. سر بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگلے جمعرات کو پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.